السلام علیکم. دی پروگرام دی کرنٹ افیئرز کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. دا کرنٹ افیئرز مینس انڈر کرنٹس ایز ویل، یعنی پاکستان میں جو بھی ڈیولپمنٹس پولیٹیکل فاسٹ ٹریک پہ ہو رہی ہیں، اتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور بہت سے ادوار سے ہم گزرے ہیں. دے ہیو بن مینی اپ ہیولز، پولیٹیکل، سوشل. ہمارے ہاں معاشرے میں کمپارٹمنٹلائزیشن بھی دیکھی جا رہی ہے، پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہے، سزمز، ڈویژنز. اس کے باوجود ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس قوم میں اتنی ریزیلینس ہے کہ یہ سروائیو بھی کر رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں تھرائیو بھی کر رہی ہے. پوٹینشیل بے شمار ہے، اس کو ہارنس نہیں کیا گیا. اور سب سے بڑے جو ریسورس ہے آپ کی ہیومن ریسورس، لیکن وہ تھوڑا مس لیڈ ہے. لیکن اس کے ہم نے اسباب جاننے ہیں. اسباب جاننے کے علاوہ چونکہ ہم نان ٹریڈیشنل پروگرام کر رہے ہیں، ہم نے وے فارورڈ بھی دیکھنا ہے. اور وہ جو ایلیمنٹس آف ہوپ ہے، اور فالس ہوپ نہیں، یعنی ریئل ہوپ، وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں. وہ کون سے ہیں کہ کس طرح ہم کون سے ٹریک پہ لگیں. اس لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج تک جن صحاب کو بھی مدعو کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو دے آر ویری سین پیپل. میں تو انہیں سیجز آف دا ایجز بھی کہہ سکتا ہوں، کہ جن کی اسٹڈی بھی ہے، جن کی بات بڑے وہ کینڈر ہوتا ہے، اس میں کینڈیڈ ہے بات ہوتی ہے ان کی، اور بات کوئی لگی لپٹی نہیں کرتے. آج بھی ہمارے ساتھ ایسی شخصیت ایک موجود ہیں، جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، اے ویری سینئر اینڈ سیزنڈ جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ. جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہیں. بہت بہت شکریہ صاحب. اچھا نیازی صاحب، چیزوں کو ہم بہت آگے نکل آئے، بہت سی چیزیں دیکھ لیں، آپ نے بھی کئی ادوار دیکھے. ویسے تو میرے ایک دوست ہیں آپ کی طرح، بڑے مہربان ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال والا. آپ نے نام سنا ہوگا، وہ کوہوٹا کے بڑے اسٹرکچرل انجینئرز میں شامل تھے، جو پائنیئرز تھے. تو میں کبھی انہیں کہوں کہ آپ نے بڑے ادوار دیکھے ہیں، کہتے ہیں یا خدا تھا نام جی، میں کوئی 100 سال کا تھوڑی ہو گیا. تو چلیں، ادوار سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ تمام ویئر اینڈ ٹیئر ملک کی اور کس طرح ریزیلینس کے ساتھ آگے گیا. تو آج ہم آگے ہیں. اب چونکہ گورنمنٹس بھی اب ہو گئی ہے سارا سلسلہ، اور کس طریقے سے ہم گزرے، اسپلٹ مینڈیٹ آیا. ہمارے ہاں ایک تصور ہے، غلط العام کہہ لیں یا صحیح ہے، کہ کوalition جو ہے وہ پنپتی نہیں ہے. تو وائی از اٹ سو؟ دنیا میں کئی ممالک میں کوaliشنز ہیں. کیا ہم اتنے اممیچور ہیں کہ ہمیں ٹالرنس نہیں رہی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صرف بندر بانٹ کی بات کرتے ہیں، قومی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے جی میاں صاحب کہ دور جو ہے جی کچھ دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور چونکہ ہر دور ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے، درست تو باقی ہمارے سامنے کتابوں میں بند ہے. درست آپ نے کہا. اس لیے آپ اس معاملے میں تو کوئی جو دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک تسلسل تاریخ کار ہے، اور تاریخ کے اندر قوموں کے بننے کی کہانیاں بھی ہیں، اور قوموں کے تحلیل ہونے کی کہانیاں بھی ہیں، عروج کی کہانیاں بھی ہیں، اور زوال کی بھی کہانیاں. ٹھیک ہے. آپ نے پھر آپ نے دو باتیں اور کی ہیں. اس میں ایک لفظ آپ نے ایڈ ضرور کر دیا کریں کہ اس قوم نے جہاں بڑی تکلیفیں دیکھی، ایک لفظ ہے ڈسپیئر. تو ڈسپیئر بھی اس قوم نے ہی دیکھا ہے، اور ابھی بھی بھگت رہی ہے. اچھا، اور وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جی ٹائم آف ڈسپیئر زیادہ ڈومینیٹنگ رہا ہے، بجائے ایک ٹائم آف کمفرٹ یا ٹائم آف پیس یا کامنس. تیسری بات یہ ہے جی کہ ریزیلینس کی جو بات ہے، تو کیا یہ اس لیے چیک ہو رہی ہے کہ کب تک یہ لاسٹ کرتی ہے، to the level of extinction نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے. بات میرے منہ میں خاک. آپ کے خاکہ بدان کہ یہ نہ ہو جائے. مطلب یہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم بار بار ٹیسٹ کر رہے ہیں 70 سال سے اس قوم کو. دیکھیں جی، کولیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو کولیشن اس وقت irrelevant ہے. ٹھیک. اس وقت ملک کی جو سیاست ہے، اس کے اندر لوگوں کی نظریں ایک ہی چیز پہ ہیں، ایک فوکس، کہ اس وقت عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے وہ کہتا ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ، کہ آیا اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کے بعد آپ 0 پوائنٹ پہ آئیں گے. حال تو میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے پچھلے میں کہ ہم پھر 0 پوائنٹ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بدقسمت قوم ہے کہ ہر چند سال بعد ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں آپ کا آئین بھی ہوتا ہے، تو آپ نظام کے بارے میں بھی سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، معاشلہ کے بارے میں بھی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے بارے میں صدارتی نظام چاہیے جی، فلانا چاہیے.
اس کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل کیوس جس کو کہتے ہیں، خلقشار کہتے ہیں، انتشار کہتے ہیں، ملک جو ہے اس کی گرپ میں ہے۔ اب سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ صحیح کہا۔ پاکستان کی سیاست بہت سارے ملکوں سے مختلف ہے۔ میں یو ایس اے کے اندر بھی پریکٹیکل پالیٹکس میں حصہ بھی لیا، وہاں پہ حصہ ان دا سینس کہ فرٹرنیٹی میں آپ ایکٹیو ہو جاتے ہو، جی وہ بھی پارٹیسپیشن ہی ہو جاتی ہے۔ یو سی تھنگس ہیپننگ، اس میں آپ کو ووٹرس کے شعور کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے سارے کولیگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لوگوں کے پاس جب وہ جاتے ہیں اور اپنی اپنی پارٹی کے لیے ریپبلکنس بڑے ویل اکوپڈ ہوتے ہیں لوگ وہاں وہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کی اگلی جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، ان کے اندر قابلیت کا پتہ چلتی ہے کہ عام آدمی کے اندر اسیسمنٹ کرنے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا میں نے پاکستانی قوم کو باشعور دیکھا ہے، یہ کمال کی بات ہے ویسے، اس سے زیادہ باشعور قوم میرے خیال میں ریزیلینس کے بجائے باشعور کہہ دوں تو زیادہ بہتر کہ اتنی باشعور نہیں، وہ ٹھیک ہے، ریزیلینس بھی ہے، وہ بیچ بٹ رہی ہے اٹ نا آلسو اوز ٹو باشعور سارا ہونا بندہ آخر جو بندہ یہ دیکھا کافی کا کپ مجھے آپ کو ہرٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک پاکستان کی کمیونٹی ہے جس کو ایک روٹی جو ہے جی وہ اس 30 کو روپے ترس کی رہی ہے۔ 25 روپے کی، وہ اس کو ترس رہا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ آئے گی تو ہمیں بھی کچھ چیزیں ہٹ کرنا شروع Who کر is to دیں blame گے۔ for that؟ اچھا، یہ تو خیر لمبی کا بیبی سے ہاں ہمارا وہ تو پوری موضوع ایک سٹوری ہے ساری، ابھی ہم صرف اس کو تھوڑا سا جی سم اپ کرتے ہاں ہیں فوکس بات کہ یہ پاکستانی قوم کے اندر باشعور ہے۔ ٹھیک ہے، باشعور نہ ہوتی تو ذوالفقار بھٹو کے بارے میں پنجاب کے اندر کسی کو نہیں پتہ تھا، ایک فارم منسٹر کے بارے میں تو نہیں پتہ ہوتا۔ ہاں اس کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں تو ایکسٹرنل ہوتی ہیں ساری۔ اب اس کو کیسے لوگوں نے 70 کے الیکشن میں ڈھونڈا، اور ڈھونڈا کہ پنجاب کے مزدور نے، کسان نے، کان کنی کے مزدوروں نے، کتنا رسپونڈ کیا اس کو؟ جن کا ایکسپوجر زیرو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قوم کا شعور اور خصوصاً پنجاب کا شعور جو ہے، میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے اندر میں نے ایک چیز کامن دیکھی ہے، کیونکہ میں among the people، ٹھیک ہے، یہ somehow ہمارے ہاں، اور اس میں پھر میں پنجاب کو کریڈٹ دوں گا کہ یہ سب سے جو ہے ایک ابھر کے آتا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پروونس ہے۔ میں نے 59 میں عبدالقیوم خان کو، ایوب خان کے خلاف جو اسٹوڈنٹ تحریک جن کے سنا کرتے تھے ہم کو 60-61 میں، بارک اللہ خان، احمد رضا قصوری، سکندر یاد، یہ بیچارے قلعوں میں ان کو پاگل کر کے باہر بھیج دیا گیا۔ نارمل بندے ان کی زندگی یہ کبھی نہیں لیڈ کر سکے، بعد میں اتنی اذیتیں دی گئیں۔ اس سے لے کے ذوالفقار بھٹو صاحب کی 66 کی، نواز شریف صاحب کا 93 میں اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا، افتخار چوہدری صاحب کا دکھانا، عمران خان کا دکھانا، 2018 میں نواز شریف کا دکھانا، 17-18 میں، تو آپ نے دیکھا کہ قوم نے ہاتھوں ہاتھ لیے۔ اب قوم نے، آپ نے نواز شریف 24 نومبر 2007 کو پاکستان واپس آیا ہے، ایک بڑا ہی تضحیک آمیز معاہدہ کر گیا تھا، اپنی پارٹی ناخوش تھی، تب سے لے کے دسمبر 2021 تک اس کے لیے پولیٹیکل چیلنج پنجاب میں کوئی نہیں تھا۔ نمبر 1 بھی تھا، نمبر 2 بھی تھا، نمبر 3 بھی تھا، اس طرح اس کے مضبوط گرپ پہ، کالنگ دا شاٹس لائک، حالانکہ جیل میں پڑا تھا ان بٹوین، بے شمار اسی تقریروں پہ پابندی تھی ان بٹوین، جو کچھ عمران خان صاحب کے ہو ہوئے، اچھا وہ اب عمران خان کی اپنی کہانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے سسٹم کے اندر یہ جو ہے وجہ نزاع، وہ سول ملٹری ریلیشن ہے، بلٹ ان فلو ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ بیٹھک ہوگی تو مجھے بڑی کلیئرٹی ہے۔ اس میں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ سیپریشن آف پاورز کا جو کنسیپٹ ہے دنیا میں، وہ بڑے خوبصورت طریقے سے نا ویری بیلنسڈ وے فارورڈ موو کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے ہے کہ 1-2 ادارے اتنے منہ زور ہو گئے کہ انہوں نے کہا ہم اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی خود کریں گے، سو وی آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ادر سپرا باڈی یا لائک پارلیمنٹ۔ 1-2 نہیں، ایک دوسرا اس کو برائب کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ کہتا ہے کہ وہ 2 اداروں کو برائب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارے کورٹ سسٹم کو اور ایک میڈیا کو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان دونوں سے دل کی گہرائیوں سے ڈرتا بھی ہے، چاہے پیچھے کو ججز ہو، یو نیور نو۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ خرابی کسی جج نے کر دی تو اب آپ نے جو ہے اس کے بعد اس کا کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ نہیں، وہ خود بھی کہنا ہو گیا نا جی کہ بلے کا نشان اگر اس نے عمران خان صاحب کو واپس کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے، تو سسٹم کو تو اس نے ہلا کے رکھ دیا۔
چوری ان کو خان نے ساری ریکارڈنگ میں کیا کیا؟ ان کو ساری اسکیم چینج کرنی پڑ گئی اس کے بارے میں. تو اس وقت کرائسس یہ ہے کہ جی یہ جب تک آپ کا جو اس وقت بون آف کنٹینشن یا وجہ نزاع عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو باقی جتنے کریکٹرز ہیں جس میں نواز شریف جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی موجود ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں اس کے اسٹیچر کا پولیٹیشین کوئی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت بڑا میں یہ موجودہ جو سیاستدان ہے آپ کی اس کی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کی یارڈ سٹک کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں. میں نے تو کہا کہ جو آپ کے پاس اویلیبل آپ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بیان میرے کر پاس ایک عمران خان ہے، زرداری ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، کی پلیئرز جو تو کی پلیئرز ہیں. ان کے اندر جو ہے آپ کے پاس نواز شریف ایک غنیمت ہی از دا فرسٹ امنگ، کیونکہ آپ کو پالیٹکس کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے، پولیٹیشین چاہیے ہوتے ہیں. یہ مرکز کی حکومت جو ہے مینیجرز کی بات نہیں ہے، صوبائی حکومتیں مینیجر چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، مرکز کی حکومت یہ اللہ ہے کہ جی میں حیران ہوں کہ جی نواز شریف صاحب نے کس اس میں مریم نواز کو قربان کر دیا ہے، وگرنہ مریم نواز کو قربان نہیں کرنا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی دیکھو بلاول کتنی دفعہ صوبے کا چیف منسٹر بن سکتا تھا. کر رہے تھے مریم نواز؟ میں سجیسٹ نہیں کر رہا، میری تو اپنی تھنکنگ ہے. میں تو کسی پروسیس کا حصہ نہیں ہوں، میں تو صرف اپنا ایلیگیشن میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ایز اے مینیجر فیل ہو جائیں تو ڈزنٹ مین کہ یو آر ناٹ اے گڈ پولیٹیشین. ہاں، اگر بلاول جو ہے مراد علی شاہ کی جگہ چیف منسٹر بن جائے اور فیل ہو جائے تو ڈزنٹ مین کہ ہی از ناٹ اے گڈ پولیٹیشین. کیونکہ ٹاپ لیول پہ آپ کو مینیجریل جاب نہیں ہے، اٹس اے پولیٹیکل جاب. اس میں ویژن بھی انوالو ہے، فورسائٹ، شروع میں اٹس اے مینیجریل جاب، اٹس این ایگزیکٹو جاب. ٹھیک ہے. تو کرائسس یہ ہے کہ جی کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا سیاستدان یہ سب ارریلیونٹ ہو گئے. جناب اب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، آپ کافی پئیں گرم گرم، تو بریک کے بعد دوبارہ آپ کو زحمت دیتے ہیں. جی وی آر گوئنگ فار اے بریک اینڈ دین وی پروسیڈ فرام ہیئر. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، اور بات ہو رہی ہے پولیٹیشنز کی اور مینیجرز کی. ایک کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے. جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پولیٹیشنز ارریلیونٹ ہو گئے. کیونکہ دیکھو کرائسس یہ ہے کہ کرائسس جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہوئے. میں اس کا کہا نہیں ہوں کہ جی کوئی عمران خان پورے ملک کا نمائندہ بن گیا. آپ کہہ رہے ہیں یہ ایشو عمران خان کی بہت اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی اپوزیشن ہے. اس وقت بھی عمران خان صاحب کے خلاف 4.25 کروڑ ووٹ پڑے ہیں. اتنا ان کے خلاف پڑا ہے. میں نے کہ ایک بات کہنا، اور باقی جو ہے الیکشن پٹیشن جو ہیں جو میں نے فگرز لی ہیں ابھی تک 21 یا 24 الیکشن پٹیشن آ چکی ہیں صرف، جس میں سے 10 یا 12 کے پی سے آ چکی ہیں جہاں پہ تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ اس طریقے سے چیزیں اب ثبوت کے ساتھ آگے نہیں لائی گئیں. تحریک انصاف کا ایک اور ڈیلیما ہے کہ برڈن آف پروف دوسرے کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نواز شریف کرپٹ ہے تو اور میں اگر ہوں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جی یہ جو ہے نا خرابی میرے الیکشن میں بےایمانی ہوئی ہے تو ثبوت آپ پیش کریں. بےایمانی میں یہ میرا اونرس آف پروف آلویز لاء کا تو ڈکٹم ہے کہ اونرس آف پروف لائز آن دا پروسیکیوٹر، جس نے ایلیگیشن لگائی ہے، جس نے کہا ہے کہ جی میں یہ الیکشن میں مجھے ریگ کیا ہے تو اسی ایلیگیشن لگائی جائے. نہیں تو ہمارا نیازی صاحب ملک داستانوں اور بہتانوں کا ملک نہیں. اب تو آپ کو اس سے دیکھو نا ایک چیز ہے جس میں جنرل عاصم منیر کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ادروائز اگر اس کو نارمل سرکمسٹانس سے ملتے تو یہ کیا بیہیو کرتا. ہو سکتا اس میں بھی یہ اس کے کوئی ایمبیشنز ہوتی یا اوور ایمبیشنس ہوتا یا نہ ہوتا، مجھے آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو سیٹ ہے نا اس کو دھکیلا گیا ہے جس کے اندر عمران خان صرف ایک ٹول تھا. اصل پہلی دفعہ ادارہ یوز ہوا ہے اپنے ادارے کے خلاف. دیکھو نا یہ سارے عمران خان صاحب کے 2022 کے جتنے جلسے ہیں اور جتنے لانگ مارچز ہیں اس کے پیچھے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید ہو گئے. ایون میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے قاتلانہ حملے کی مجرم آپ انویسٹیگیشن کرا لیں. انسٹیٹیوشن کو کئی دفعہ کرائسس آ جاتا ہے. بس انسٹیٹیوشن فرض کیا ان کو معلوم ہے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا. لیکن لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت اپنا گھر جو ہے
اس کی آئیڈینٹیفائی کر کے اگر وہ خدا نخواستہ مزید اجڑتا ہے تو پھر بہتر ہے ہاں کہ اس کو ابھی دبا رہنے یعنی الاؤ می ٹو انٹرفیئر. بعض اوقات ہمارے چونکہ ہم سارے جرنلسٹ ہیں, ہمارے جرنلسٹ بعض اوقات زیادہ منہ زور بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑی ذرا ناموری آ جائے تو دین وی گو فار وہ مافیا کے ساتھ ڈیلنگز بھی شروع کر دیتے ہیں, لینڈ گریبنگز میں بھی آ جاتے ہیں. اس طرح ہمارے کچھ اور جرنلسٹ بھی ادھر لاہور میں, ایک اور آپ کو یاد ہوگا ہی واز مرڈرڈ ہیئر, اور اسی طرح کا ایک ان کا ایک جھگڑا تھا. بعض کا وہ پرسنل کلیشز اور کنفلکٹس بھی پیدا کر لیتے ہیں مافیاز کے ساتھ. تو بعض کا میرا اپنا خیال ہے کہ ارشد شریف کا عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہے وہ ملک میں معاشی اللہ کی راہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. باجوہ کی یہ ڈیسپریٹ ایفرٹ تھی جب اسے پتہ چل گیا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں ملتی, کیونکہ 2-3 مہینے پہلے نواز شریف صاحب نے اس کے کان میں ڈال دیا تھا کہ بھائی صاحب آپ عزت سے ریٹائر ہو جائیں. تو اس کے بعد انہوں نے آپ نے سنا ہوگا نا کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں ماشاء اللہ لگا دوں گا, اس نے کہا جی 7 لگا دیں. تو ایک بندہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے پورے اپنے ادارے کو داؤ پہ لگا دے. پھر عاصم منیر کو اگر جس طریقے سے عمران خان 26 نومبر کو ایک جلوس لے کے جاتے ہیں عاصم منیر صاحب کے اپارٹمنٹ رکوانے کے لیے, اس سے چند دن پہلے کہتے ہیں کہ میں اور صدر عارف علوی نوٹیفیکیشن سے کھیلیں گے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, اگر آپ کو نوٹس میں اچھا تو یہ جب یہ تو اس کے بعد جو آرمی چیف بنے گا, جس کو میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف جب بنتا ہے نا یہ 4 سٹار, تو اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میری طاقت کتنی کیا بلا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے 3 سٹار جنرل, یہ تو شیر والی بات ہے, 3 سٹار جنرل کو کہتا ہوں کہ جنرل صاحب آپ پتہ نہیں, میں ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہم کبھی بنی نہیں ہے 4 سٹار. اچھا آپ نے لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہوگا, اپنے آپ کو یہی کہتا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ گستاخی نہ ہو جائے, اللہ میاں اگر پاکستان میں کسی بندے کی شکل کو ہوتا تو میری شکل کو ہوتا. اچھا میں آپ سے ایک شیئر کرتا ہوں, میرے ایک دوست ہے, ہی واز اباؤٹ ٹو پوائز ٹو بیکم دی آرمی چیف, میں نام نہیں لوں گا. اس وقت ایک کور کے کمانڈر تھے, تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ یار آؤ کبھی ملنے, تو میں چلا گیا ان کو ملنے. تو وہ کہنے لگے یار کیا آج کل کر رہے ہو اپنے جرنلزم کے علاوہ. میں کہ میں اپنا ذمہ دارہ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کافی زمینیں ہیں یہاں پہ جو ان کی ہوتی ہیں, تو میرے کوئی میں آپ تمہیں دے دیتا ہوں کانٹریکٹ پہ, وہ جو لیز وغیرہ پہ. تو میں کہ اس میں کوئی پیپرا رولز کیا ہوگا, ٹینڈر ہوگا. وہ کہتا نو ان کا جو الفاظ نہیں تھے یہ, لیکن مطلب یہ تھا مائی ورڈ از لا. تو میں خوفزدہ ہو گیا کہ اس حد تک اختیارات کا یہ جو ارتکاز اور اتنا جو پیک ہے وہاں پہ, تو وہ واقعی تھوڑا چیزوں کو امبیلنس کر دیتی ہے. اب ہے اس کو ہم نے ہاں یہ عموماً وار ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں نا آپ ایک آرمی چیف ہے, پیس ٹائم اور وار ٹائم, آپ ایک جو پرائم منسٹر ہے یا ایک آئی جی ہے فرض کیا, ایک اور فورس لے لیں, ایک سپاہی کو نہیں نکال سکتا. اگلے دن اسٹے آرڈر لے کے اس کے دفتر کے باہر کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک سپاہی کو, چیف سیکرٹری ایک چپڑاسی کو نہیں نکال سکتا. پرائم منسٹر کسی کو نہیں, پروسیجر ہے پورا اس سے نکلنا. بٹ ان دا آرمی آئی تھنک 3 سٹار جنرل صاحب آج جو ہے گھر ہی رہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور وہ دیٹ کین ناٹ بی چیلنجڈ ایون. چیلنج کیا, وہ بندہ مینی ایئرز یو ناٹ ہیئر ہز نیم. اچھا ایک بتائیں آپ, چونکہ ہم بات کھل کے کر رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک دیٹ ایجنسیز ہیو دیئر اون پیرلل انڈیپینڈنٹ سسٹم ایز کمپیئرڈ ود دی اوور آل اسٹرکچر آف دا فورسز؟ وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے جی, کافی حد تک وہ بھی اسرٹ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت, ایک وقت آتا ہے کہ جیسے مشرف صاحب کے آخری دنوں میں جی, یا ضیاء الحق صاحب کے آخری دنوں میں یا ایوب خان صاحب کے آخری دنوں میں ایک وقت آتا ہے, لیکن وہ وقت بڑے دیر بعد آتا ہے جب ایجنسیز اپنے آرمی چیف کے جی اگینسٹ بھی ہو جاتی. اپنے ہیڈ کے تو اگینسٹ تو نہیں ہوتے, لیکن ان کے جیسے آپ نے کہا کہ جی کہ اپنے ہیڈ کے تو انہوں نے کئی دفعہ ہیڈ ان کی مرضی کے بغیر بے نظیر صاحب نے جنرل کلو کو لگا دیا, یا نواز شریف صاحب نے کئی جنرل لگا دیے. پہلے ایک ان کو لگا دیا جو مولانا تھے, اور پھر جنرل جاوید ناصر صاحب کو, اور پھر جنرل خواجہ جلال الدین صاحب کو لگا دیا ایسے ہی ہیڈ کا. تو نیچے جو ایجنسیز ہوتی ہے نا وہ پھر ایک اپنے نظام بنتی وہ اپنا بھی بناتی ہیں, وہ وہاں چل پڑتا ہے. یہ ایک پیٹرن شاید سی آئی اے کا تو نہیں فالو کرتی. سی آئی اے بھی اپنے صدور کو بھی مروا دیتی ہے نا. میں نوٹس میں یہ لمبی کہانی ہے, لیکن آرمی چیف کے اگینسٹ وہ تصور نہیں ہے. آلدو اس کے اوپر بہت سے چیکس ہوتے ہیں,
وہ اس کی آواز، اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس بگنگ ہوتی ہے، ہر چیز جو کوئی سانس لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو کوئی قدم رکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. خیر جو قصہ مختصر یہ ہے جی کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا جب مجھے اس کا آپ کو دھکیل کے لے سوال لے گئے. لیں، آپ نے سارا میرے ذہن میں یہی چیزیں ریفریش کر دی ہیں. جب عمران خان گئے تھے بطور وزیر اعظم واشنگٹن، پہلے تو سعودی عرب کا وہ پلین MBS نے دیا انہیں، تو پلین میں کوئی بگنگ ڈیوائسز تھیں جس میں سننے میں آئی ہے بات، اور بتائی بھی کسی باوثوق ذرائع نے مجھے، کہ جی اس میں جب یہ MBS کو ملے اور شاہ سلمان کو، تو انہوں نے پاؤں اپنا بالکل ٹانگ کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور وہاں ان کے کان میں پروٹوکول والا نے کہا کہ سر ایکسیلنسی ہائینس جو ہے ہز میجسٹی ذرا اس کو برا سمجھ رہے ہیں. تو بعد میں جب ان کے جہاز میں واشنگٹن جاتے ہوئے بگنگ ڈیوائسز نے بات کیچ کی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ نے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کا بھی کرنل قذافی جیسا انجام ہوگا. یہ مجھے تو کچھ اسپیکولیشن سی لگتی ہے، یہ کنجیکچرس ہے. ایسی باتیں کوئی آئیں اس طرح مجھے کی؟ تو ایسی باتیں جو ہیں میں تو کبھی خاطر میں لاتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مجھے تو چونکہ میری اساس نہیں ہے، اور جو باتیں ہیر سے آتی ہے ہاں ویسے تو ہیر سے بھی مجھے لگ رہا ہے اس میں سچی ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سعودی عربیہ اور چائنا یہ بڑے سیریسلی ناراض تھے. ٹھیک ہے. یہ ان کی ناراضگی شروع ہو گئی تھی چائنا کی 2017 میں. وہ ملیشیا والا ایشو جو بنا تھا وہ تو نہیں؟ یہ وجوہات تو کئی ہے نا، کہ عمران خان صاحب نے کئی جینوئنلی سنسیئرلی کی حرکتیں کی ہوں گی. اس وقت ملیشیا سے زیادہ ایک نواز شریف کے آخری دنوں میں ایک بلاک بن گیا تھا. سعودی عربیہ بھی نواز شریف کے آخری دن مجھ سے خوش نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن اسی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے وقت میں ایک بلاک بننا شروع ہو گیا تھا چائنا، رشیا، ترکی، ایران اور پاکستان کا، بغیر اسپیل آؤٹ کیے. اور چائنا نے میرا خیال ہے 2017 میں مئی یا جون میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائی تھی جس میں 50-60 کے قریب ہیڈ آف اسٹیٹس تھے. وہاں نواز شریف کو انپریسیڈنٹڈ پروٹوکول ملا تھا. اس کے چند ہفتے بعد سعودی عربیہ نے، ٹرمپ بھی آیا تھا اور کانفرنس انہوں نے بھی اس مقابلے میں بلائی تھی جس میں کوئی 35-40 ہیڈ آف اسٹیٹس آئے تھے. تو یہ کہ ابھی بھی مجھے جو سب سے تکلیف ہے وہ یہ کہ یہ جو جھگڑا ہمارا چل ہے سیاسی، اس میں کیونکہ ہم ٹاپک کو یا سچ کو یہ ٹھہر نہیں رہے تو باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. تو اس میں بھی جو مجھے اصل اس وقت خدشہ ہے وہ ہے اس وقت چائنا اور امریکہ کی پاکستان کے اندر جو جاری معمولی لیول کی جنگ ہے، یہ خطرناک صورت اختیار نہ کر جائے. امریکہ آل آؤٹ عمران کے پیچھے کھڑا ہے. میک نو مسٹیک. میں تو کہتا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے جو ہے نا اس سے لے کے اور سنی اتحاد تحریک کے اقدام تک اور ساری چیزوں تک بے شمار چیزیں ہیں کہ جس میں امریکن اس کو وارہ کھاتی ہیں. امریکن کیونکہ امریکہ کو ایران سے غرض نہیں ہے یا نہ نواز شریف سے غرض نہیں. امریکہ چاہتا ہے جب بھی دیکھے کہ اس ملک میں اس وجہ سے افراتفری پھیلتی ہے، کیوس پھیلتا ہے، وہ ان کے حق میں جاتا ہے. انڈیا کے بھی حق میں جاتا ہے، امریکہ کے بھی حق میں جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک جو اسٹیبلٹی ہے وہ ان کو وارہ نہیں کھاتی، وہ چائنا کو وارہ کھاتی ہے. انسٹیبلٹی چائنا کو وارہ نہیں کھاتی. لیکن ہم چونکہ خود ایٹ اینڈ بیٹ بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہم نے جب نواز شریف کو نکالا یہاں سے، جب 2014 میں دھرنے کرائے عمران خان سے اور قادری سے، تو وہ ظاہر ہے کہ امریکہ تو نہیں کرائے تھے نا، ہم نے کیے، ہم ایٹ اینڈ بیٹ بن گئے. ان میں فوج ہماری جو تھی وہ اس کا سمجھتے ہو کہ یار اس دفعہ امریکہ کو خوش کر کے قابو اپنے پاس کر کے پھر اپنے مطابق چلیں گے. تو میں تو پاکستان کے جو کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور جو بڑے ہمارے کردار ہیں 70 سال میں جو ہمیں تحفے دیے ہیں، جو سیاست دی ہے، جو نظام دیا ہے، انہوں نے پاکستان کو اجاڑ کے رکھ دیا. تو ہم ایک جائیں گے جی بریک پہ. تو ناظرین جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے بات شروع کریں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. نیازی صاحب جیسے بات ہو رہی ہے، چونکہ واقعی ہم ایک جگہ ٹک نہیں رہے، لیکن اوور آل چونکہ انٹرنیشنل اس کے انڈر کرنٹس بھی ہیں چیزوں کے، اور یہ جو سینیریو جتنے بھی ایمرج کر کے آج ہم پہنچے ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم اس لیے ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آگے اور بھی اسپیسیفک ہو جائیں گے ہم. تو جیسے ابھی آپ نے سائفر کا ایشو ویسے تو تقریباً وہ ختم ہو گیا ایک لحاظ سے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی وہ ایک فطور سا ہے کہ وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا گیا، وہ بھی HBO کو کہا گیا، اڈے مانگے نہیں گئے تھے. تو ڈونلڈ لو کی آپ بات کہہ رہے ہیں، تو حقائق تھے کیا؟ ویسے تو مجھے ایمبیسڈر ڈونلڈ لو ملے تھے،
وہ بھی کہتے تھے جی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے کہ ایبسلوٹلی ہم نے تو کوئی ایسی بات اس میں ہے ہی نہیں فیکٹ. تو سائفر تو کئی آتے رہتے ہیں اس طرح کے. سر بے شمار سائفر بھی آتے ہیں اور اس سے سخت لینگویج اور ہمارے لیڈرز کے بارے میں ان کے ریمارکس بھی آتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بڑے وہ اوپنلی ان کا اور ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے سے تو وہ کبھی ہٹے ہی نہیں کبھی. ان کے ترجمان اوپنلی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنی دفعہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 60-70 سال میں میرے خیال میں 1 درجن سے زیادہ دفعہ امریکن ایمبیسڈر کو کال کیا گیا ہوگا. ڈیمارچ تو بعد میں آتا ہے نا, کال کیا گیا ہوگا, فارن آفس میں بلایا جاتا ہے, ان پرسن بلایا جاتا ہے. اس سے زیادہ اور کئی ایمبیسڈرز کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کرائسس یہ ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریئلٹی کا کوئی نہیں ہے. اصل میں عمران خان صاحب کو جو مسلم نون کو یا پی ڈی ایم کو باقی پارٹیوں کو میں اتنا بلیم نہیں کرتا ہوں کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کن کا؟ کسی اور پولیٹیکل پارٹی, کسی اور پولیٹیکل پارٹی. مسلم لیگ نون خرچ ہوئی ہے اور اس لیے خرچ ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہے اگینسٹ عمران خان. یہ وہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ پولیٹیکل مومنٹ تھا جو مسلم نون کی ڈیمائز ثابت ہوا. ٹھیک ہے. یہ وہ مومنٹ ہے کہ جس کو وہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے پوری زندگی, اس کی ریزنس تلاش کرتے رہیں گے اور ان کو بار بار پتہ چلے گا. اس سے کیا ہوا کہ عمران خان کا جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو تھا کہ فوج کا بورا بن کے 2018 میں سوار ہوا تھا, وہ امیج ریورس ہو گیا. وہ ریورس ہو گیا, ٹوٹلی ریورس. مطلب مجھے بتائیں دسمبر 2021 کے اندر کوئی ایک سیٹ تو بتا دے عمران خان جیتنے قابل ہو, کوئی بتا دے اپنے دور کے اندر. آپ نے بے شمار ڈسکا کے الیکشن دیکھے اور مسلم لیگ تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست تھے وہ برملا اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہم نے اگلا ٹکٹ عمران خان صاحب سے ہم الیکشن نہیں لینا کیونکہ حالات نہیں تھے اور سارے بندے لنڈن نواز شریف صاحب کی طرف بھاگے جا رہے تھے. وہ بیٹھے تھے آرام سے, سارا کچھ ان کو. لیکن کرائسس یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ملک بچ جانا تھا, ایٹ لیسٹ پارٹی بچ جانی تھی. اس لیے نہیں بچنا تھا کہ انہوں نے ہر صورت میں عمران کو نکالنا تھا. فروری مارچ 2022 سے پہلے عمران کا مکو ٹھپنا تھا کیونکہ باجوہ اور فیض حمید کا جو جوڑی تھی وہ اتنی لیتھل تھی اور ان کو عمران خان کا جو ایک پلس نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ وہ ان اسیومنگس ہے, ایک لاوبالی پن ہے, اریٹکس ہے, کوئی ومسیکل ہے, بڑا ومسیکل اور ڈیول ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے آرمی چیف کو سیک کرنے میں, وہ بلکہ 2 باتیں کر کے سیک کرتا. ویسے یہ تو نواز شریف نے بھی جہانگیر کرامت کو کیا لیکن احترام سے طریقے سے, کوئی اس میں کوئی بعد میں پتہ چلا انہوں نے سیک کیوں, انہوں نے تو ریزائن کیا نا. ہاں لیکن وہ طریقے سے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک ایسا بیان دے دیا تھا کہ اس کے بعد 2 ہی چیزیں رہ جاتی تھی. ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈان لیکس کے اوپر جب فوج نے ٹویٹ کیا, اور وہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل نے یا میجر جنرل نے ٹویٹ کیا کہ ہم حکومت کی فائنڈنگ کو ڈسمس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا نواز شریف چھوڑ جاتا یا وہ اپنے الفاظ واپس لیتے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہاں تو سیک ہونا چاہیے تھا. آگے دیکھو میک کرسٹل نے, آپ کو یاد ہوگا جب اوباما میں پورا کمانڈ کر رہا تھا نیٹو کی فورسز کی, اور اس کو کیسے ریکال کر لیا گیا, اور وہ اوباما کمزور ترین صدر تھا بیکاز بڑا ہمبل اینڈ ویری سافٹ اسپوکن. چونکہ سوسائٹی ہے, کالا صدر بن تو گیا لیکن لمیٹیشن کے پس منظر میں وہ اس پس منظر خوف تو ہے, وہ تو خوف نہیں, لمیٹیشن ہوتی ہیں. سسٹم آپ کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کر رہا ہوتا جیسے ایک وائٹ پریزیڈنٹ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. انہیں میں کرسٹو کو کہا ادھر آؤ تمہاری. تو بہرحال ہمارے یہاں. اچھا یہ بتائیں, چلیں آپ نے میک کرسٹل کی بات کر لی, کیا پینٹاگون اگر کسی ڈیسیژن پہ سٹینڈ لے لے ہے تو وہاں پہ انہارمنی کام ہوتا ہے سارا, تو کانگریس اس میں کس طرح رسپونڈ کرے گی؟ وہاں سسٹم فرق ہے, وہاں 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے چونکہ بڑا دیکھا ہے انٹرنل افیئرس کے اندر وہ ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پینٹاگون انٹرنل افیئرس میں بٹ آئی تھنک ملک کے ان کا ٹکراؤ آتا ہے انٹرنیشنل اس کے ایشوز کے اوپر. ٹھیک ہے. یہاں کے ان کے جو عراق جیو پالیٹکس ہے, جیسے یوکرین کا ہے, یوکرین کا ہے, اس کے اوپر ڈیسیژنز ہیں,
اتنا ان کا آتا ہے جتنا ہمارا ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ ان کی اپنی ارننگ بہت ہے، ان کے آخر وہ بنا رہے ہیں F-16 وہ بنا رہے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے چیزیں ان کی جو ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، جو F-36 F-35 F-16 Phantom and all that. تو کرائسس ہے کہ اس کے باوجود ان کا صرف اتنا عمل دخل ہے کہ امریکہ کے اندر جاسوسی سسٹم کوئی پینیٹریٹ تو نہیں کر رہا. آیا وائٹ ہاؤس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پوٹن نے تو نہیں ہائی جیک کر لیا، وہ اپنے سسٹم کے بارے میں ہمیشہ سے پچھلے 200 سال سے skeptical رہتے ہیں. They've got the confidence in their system, yet they're skeptical. Does CIA call the shots? Pentagon, CIA, one and the same thing جی. Almost. وہ parallel نہیں ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، کمپلیمنٹری انٹر کمپلیمنٹری کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے طور پہ واچ فل بھی رہتے ہیں. اس کو کہاں جہاں پہ اس کا رول ہے تو وہ آ جاتے ہیں. ایون FBI اینڈ آف دا ڈے پینٹاگون کے ساتھ جا کے پھر فٹ ہو. اچھا، مجھے ایک انتخابات میں جب غالباً ٹرمپ آئے تھے یا کوئی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ایریزونا یونیورسٹی سے، پروفیسرز تھے آف میڈیا میس کمیونیکیشن، مجھے یہاں ملے تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ FBI نے بڑا رول پلے کیا وہاں ووٹس میں، یہ سارا دیکھو. اور جیری مینڈرنگ بھی میں نے سنا ہے کہ جیری مینڈرنگ امریکہ میں بھی ہوتی ہے. اس میں کرائسس یہ ہوا کہ وہ اب لوگوں کو تو پریونٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو ووٹ ہے امریکنس ووٹ ہے وہ تو اپنی اوپینین دیں گے لوگ. انہوں نے وہیں پہ کیا ہے کہ جیسے وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ سسٹم پہلی دفعہ بریچ، اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا. جارج بش کی جو 2002 کا جو الیکشن ہے اس کے اندر بھی فلوریڈا کے اندر جب سے بھائی جیب بش وہاں گورنر تھا، وہ جو ال گور کے ساتھ ہوا تھا، ال گور کے ساتھ وہ والا، اس میں پھر کوڈ انٹروین کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی. لیکن انہوں نے فلوریڈا کو مینیپولیٹ کیا. فلوریڈا کے اندر چونکہ پتہ نہیں کتنے 60-70 ووٹس ہیں 250 میں سے، یا 2-3-4 ہی اسٹیٹس ہیں، کیلیفورنیا، ٹیکسس ہے، جو سارا وہ ٹرن کر دیتے ہیں پورا، سارا یہ 4-5 اسٹیٹس ہیں جن کے پاس 70% ووٹنگ پاور ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ونر ٹیکس اٹ آل جی، وہ جس کے پاس آتا ہے تو اسٹیٹ پوری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ تو یہ حساب ہے نہیں کہ جی آپ کے اتنے ووٹ ادھر سے کاؤنٹ ہو گئے، ادھر سے ادھر کاؤنٹ ہو گئے. تو وہ کرائسس یہ جی کہ وہاں پہ تو ٹرمپ کے وقت میں، لیکن دیکھیں ان کو ٹرمپ کے بارے میں ان کی ریزرویشنس تھی 2-3 قسم کی. ایک یہ ہے کہ جی یہاں جی کہ یہ بھی ومسیکل ہے، تو وہ ہے تو طریقے سے واچ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جی پینٹاگون میں سے فلاں کو نکال دے گا، فلاں کو رکھ لے گا، فلاں جو ہمارا کٹ، وہ ومسیکل ہے، وہ رہتے لمٹس میں. یہ اس کے قریب انہوں نے گھیرا تنگ کیا ہوا تھا کہ جتنے جو تھے وہ کہتا کشنر تھا، یہ کیا تھا داماد جو ہے، مجھے نام بھول گیا. ہاں یہی تھا کشنر وغیرہ جو تھے نا، یہ سارے CIA پلانٹس تھے اس کے لیے. بظاہر اس کا داماد ہے، سارا کچھ ہے، انہیں گھیرا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے آپ کو یہاں پہ بھی بہت ساری شادیاں پاکستان کی جو ہے نا وہ CIA ہی مینیج کرا دیتی ہے، بہت سی ISI کرا دیتی ہے، بہت سے رشتے ان کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں. اچھا، اب سننے میں آیا کہ IB بھی بہت پاورفل ہو گئی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی بڑی گرو کر گئی ہے اور گرون بیانڈ اٹس ریزنیبل لمٹس ایون. وہ تو جب بھی گرو کرے گی تو اس سویلین گورنمنٹ کی کسی سے پکڑ. آئی ڈونٹ تھنک کہ IB جب تک فوج کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے، جب آتی ہے، پہلے بھی IB کے لگے تھے رفیع اللہ نیازی، میرا خیال میں وہی لگے تھے DG IB، ISI سے نکل کے، اور وہ گئے تھے، ان کی پوسٹنگ ملی تھی ان کو. تو وہ پھر ان کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے، پھر وہ اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. لیکن جب کوئی سویلین پرائم منسٹر آئے گا جی تو IB پھر اس کو وہ یہ کب کریں گے، اس کو وہ یہ پہلے انڈو کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جب ہم پرائم منسٹر کو گھیر رہے ہوں تو پرائم منسٹر آرمی چیف کو گھیر رہا ہو، جیسا کہ ایک بے شمار جگہ پہ ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں IB کے ہیڈ تھے بریگیڈیئر امتیاز، اور جب نئے بنے تھے وہ جو DG جنرل جنجوعہ تھے، شاید آصف نواز جنجوعہ، تو یہ پہلا کلیش ہی ہوا تھا کہ IB نے آصف نواز جنجوعہ کی ریکارڈنگ کر لی تھی، جو کوئی سناتے رہتے ہیں تو اس کو پھر بھیج بھی دی تھی. تو پھر وہ پہلا کام ہوتا ہے پرائم منسٹر سے پہلے IB کو
یا جب پرائم منسٹر کو ٹاپل کرتے ہیں تو آئی بی کو پہلے ڈسمنٹل کرتے ہیں. ڈسمنٹ. اچھا یہ بتائیں کہ اب ابھی آپ نے بتایا کہ 4.25 کروڑ ووٹ تو عمران مخالف آیا، کاسٹ ہوا. اب وے فارورڈ کیا ہے کہ کیا کوئی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پاکستان میں؟ نہیں کچھ بھی نہیں. سسٹم یہی چلے یا آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ 73 کے قانون آئین کو حقیقت یہ ہے، یہ بڑا لفظ کہہ رہا ہوں، اس کو ایک قرآن کریم کے بعد سب سے مقدس ڈاکومنٹ کے طور پہ اس پہ کنسنسس ہو. یہ بڑی مشکل سے چیز ہوا ہے. یہ صرف یہ لوگ جو سطحی باتیں کرتے ہیں جو بالکل نہیں جانتے، درست، جن کا دور پرے کا واسطے جو کہ گلیمر میں یہ شوقیہ آئے ہیں، ہاں، جن جنہوں نے یہ اسٹڈی نہیں کیا، ABC نہیں پتہ، پالیٹکس سے گراؤنڈ میں آئے ہیں تالیاں بجانے کے لیے کیونکہ کرکٹ کا گلیمر ہے، کرکٹ کے بارے میں وہ نہیں جانتے اور صرف وہاں پہ گلیمر کے لیے. دیکھیں میرا اپنا خیال ہے جی اس کے اوپر اس کی کسی طرح بحال ہو. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو کرائسس یہ ہے ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرائسس اس وقت یہ ہے کہ رائے عامہ پاکستان کی جو ایکٹیو ہے، جو ویزیبل ہے، جو وائبرنٹ ہے، جو سامنے نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہو چکی ہے. اچھا یہ ثانیہ ہے، بڑا یہ انفارچونیٹ. اچھا اب یہ پہلے اس کو ریکٹیفائی ہونا پڑے. جسٹیفائبلی نہیں ہے یہ میں کر ہی نہ ہم انالیسس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ریئلٹی جو ریئلٹی سامنے یہ آنکھیں بند کر لیں. ٹھیک ہے جی. وی آر گوئنگ فار اے بریک اینڈ دین وی پروسیڈ فرام ہیئر. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی نیازی صاحب، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو کیا ہو. دیکھیں جی پہلی بات آپ نے آئین کی بات کی کہ آئین جو ہے قرآن اور حدیث کے بعد سب سے مقدس پہلی بات ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک. دوسری بات ایک اور میں سن لیں، عمران خان ہے یا نواز شریف صاحب ہے، اب ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے ہوں گے فوج کے آگے. اچھا، میں آپ کو میرے پوائنٹ آف ویو کا پتہ ہے کہ میں کتنا اپنے آپ کو پچھلے 3-4 دہائیوں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کالم، میرے تو 4 سال کالم بند رہے ہیں جنگ اخبار میں، میرا تو جیو پہ پابندیاں لگی رہی ہیں، مجھے اسپیس نہیں ملتی. نہیں ہر ٹی وی کے ہر مین اینکر کو نے مجھے کوئی جب 2022 میں کال کرنے شروع کیا تو میں ہنس پڑتا تھا. میں کہتا تھا کیسے پتہ چلا کہ میں بھی اس فیلڈ میں ہوں. ٹھیک ہے، وغیرہ. اور خیر جیو جنگ کی مہربانی کہ انہوں نے اسپیس دیے لیکن جنگ میں میرے کالم 3.5 سال بند رہے کیونکہ کوئی اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جی بجائے اس کے کہ فوج کے آپ گھٹنے ٹکوائیں، عمران خان صاحب کو شکست مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تھوڑی سی پاپولیرٹی قربان کرنی پڑتی ہے. واپس آ جائے گی، نواز شریف صاحب کی واپس آ چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اگر آپ اس میں ہوئے کہ آپ نے فوج کو سرنڈر کرانا ہے تو یہ پلٹن میدان نہیں ہے. انڈیا کی فوج آپ کے پیچھے بھی پاکستان میں داخل نہیں ہوئی اور آپ نہیں کرا سکتے. پبلک ضرور آپ جو ہے ایک ایسی فورس ہے جو فوج جو اس کا خیال بھی کرتی ہے اور اس کو احساس بھی ہے کہ پبلک اوپینین، بلکہ ان کو زیادہ غصہ تو ہوگا کہ پبلک اوپینین عمران خان نے خلاف ہو گئے، جو کہ اسی وجوہات پولیٹیکل ہیں اور وہ ریزالو ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ اردوغان میرے لیے ایک رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے، ترکی میں فوج نے گیلیپولی کی لڑائی میں ترکی کو آزاد کرایا. ٹھیک ہے، اور وہ کرنل کمال پاشا اگر نہ جیتا 1916 میں یا 1915 میں تو ترکی ایک غلام ملک تھا باقی ملکوں کی طرح. انہیں کم از کم اپنی ایک شناخت بنائی، شخص جو ہے انہیں دونوں سائڈیں بچا لی. وہ جو تھا نہیں، وہ اٹ واز زوال پذیر کیوں تھا؟ آرتھوڈوکسی کی وجہ سے کوئی ہو گیا نہیں. وہ جنگ عظیم جاری تھی نا، ہر طرف فوج داخل ہوئی تھی. اس نے وہاں پہ جا کے ینگ ٹرکس کے نام سے جو مشہور تھی لڑائی، یہ نوجوانوں کا ایک تھا، وہ بھی ایک تقریر بھی کمال کی ہے طارق بن زیاد کے بعد کی کہ یا مر جاؤ یا غلام بن جاؤ. سیکولر پرسن، اس کو چھوڑیں، وہ ابھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ترک فوج جو تھی وہ اس ملک کو بنانے والی اور اس کو بچانے والی، اور جو تھوڑی بہت اسے یورپین ٹیسٹ کی جو تھوڑی ترقی کی اسی زمانے میں کی. ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ جیسے پولیٹکس ریوائیو ہو رہی تھی پوری دنیا کے اندر، تو فوج کے پاس سب سیاستدانوں کے لیے اسپیس نہیں تھی.
انہوں نے بھی وہ مینڈس سے کس کو پھانسی دی 1980 میں. جی 79 میں ہم نے بھٹو کو جب چلایا تھا تو انہوں نے وزیر اعظم کو پھانسی دی. انہوں نے وزیر اعظم کو پھانسی دی. ٹھیک ہے جی. اور معاشروں کے ساتھ جیسے ہی سیاستدانوں کو دیتے تھے وہ پھر چھین لیتے تھے. بالآخر الٹیمیٹلی ریئلائزیشن بندہ آئے گا اردگان کی طرح کا جس کو پبلک سپورٹ ہوگی اور ساتھ عقل ہوگی. اچھا وہ ابھی نہیں آیا. وہ ان میں نہیں ہے. ان میں نہیں ہے. ان کا یہ ہے کہ یہ ان کے پاس پبلک سپورٹ موجود ہے لیڈرز کے پاس, لیکن عقل نہیں ہے. عقل نواز شریف کے پاس. عقل سے مراد ہے کہ وہ دیکھو عقل کا مراد میں بیکلی کی بات نہیں کر رہا. ٹو ہینڈل دا انسٹیٹیوشن. آپ میں وہ انسائٹ ہو چیزوں دیکھیں نا اس کا کیا ہوگا. اپرچونیٹیز بھی تو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اردگان کو انہوں نے کہا اردگان نے کہا مجھ سے کیا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمیں یورپین یونین کی ممبرشپ لے دو. ٹھیک ہے. اس نے کہا لے کے دوں گا. چلا گیا وہاں پہ. انہوں نے کہا تم کیوں نہیں ہمیں ممبر بنا دیتے, تم نے سائپرس کو بنا دیا, تم نے گریس کو بنا دیا. انہوں نے کہا حضور آپ کے ملک میں تو آئین ہی نہیں ہے, آپ کے ملک میں تو جمہوریت ہی نہیں ہے. اس نے کہا کیا ہوتا ہے جمہوریت. انہوں نے کہا جی یہ چیزیں کہ فوج جو ہے نا آئین کے اندر نہیں ہوا کرتی, سیاستدانوں کے پاس. وہ ان کی وش لسٹ لے کے فوج کے پاس آ گیا. انہوں نے کہا حضور میں تو مجھے یہ قبول نہیں ہے, یہ پری ریکویزٹس ہیں مجھے تو قبول نہیں ہے آپ کے. انہوں نے نہیں تم مان لو. انہیں جا کے اسمبلی سے فوج کا کردار ختم کیا. ان کی مرضی کے ساتھ. ان کی مرضی کے ساتھ. ان کی مرضی. لیکن اور اس کے بعد یورپین یونین کو بھی سرخ جھنڈی دکھا دی کہ میں تمہیں جب وقت آیا تو ان کی مطالبات اور بڑھ گئے جو بڑھنے تھے کہ انہیں نہیں ممبر بنانا تھا. انہوں نے کہا میں تو تمہارے تھوکتا ہی نہیں ہوں. پھر 2010 میں جب فوج کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو انہوں نے کو کرنے کی کوشش کی. ہاں لیکن وہ فیل ہو گئے. نہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں 2016 کی بات. اچھا 2010 والا. میں 2010 والے. ٹھیک ہے. اس میں نہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل اس نے چھوڑا نہ کوئی. اس وقت تک یہ تھا تھا کہ اس نے وہاں پہ کچھ 700 آرمی آفیسر جرنیلوں سمیت درجنوں جرنیل اریسٹ کر لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر آرمی کے اندر اس کے پاس سپورٹ موجود تھی. ٹھیک ہے. پھر جب دوسری دفعہ کیا تو بھی آرمی کے اندر سپورٹ موجود تھی. یہ پبلک باہر نکل آئی. اور جب ہوا تو کرائسس یہ ہے کہ اس طریقے سے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ 100 سال بعد ترکی جو ہے کم از کم جو ہے ایک ڈگر پہ چل پڑا ہے. صحیح ہے. اور ایک اقتدار آ گیا. ایسا کوئی بندہ ملے گا معاملہ فہمی کے. لڑ کے فوج سے نہ اردگان لے سکتا تھا, نہ اس سے پہلے کو لے سکتا ہے, نہ پاکستان کو لے سکتا ہے. ہمارا ماڈل مصر سے زیادہ فوج کا ترکی سے ملتا ہے. وہ واریر ہیں, اچھی تکڑی فوجی ہیں, بڑی سے بڑی لڑائی لڑ سکتے ہیں, کیپیسٹی ہے دنیا کی. آپ نے لوگوں کی بات کی, لوگوں کو ڈی موٹیویشن سے کیسے نکالا جائے اس وقت؟ ڈی موٹیویٹڈ یہ ہوگا کہ ایک دو ڈیبیٹس میں وہ پڑھ گئے نیسیسری, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, میں نیک ہوں, تم بد ہو. یہ چیزیں جب تک اصل میں اکنامک انجن تو پیپل ہی ہوتے ہیں نا جی. اس میں اسکلڈ بھی ہوتے ہیں, انسکلڈ بھی ہوتے ہیں, آجر بھی ہوتے ہیں. یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو اندر سے پتہ ہے کہ اگر کرپشن کوئی ایشو ہے تو وہ گوڈے گوڈے ملوث ہے. اگر نااہلی ایشو ہے تو اس کی مثال اس 3.5-4 سال کا دور ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. اگر وہ بد انتظامی شکار ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہائے مالا مال کیا ہوا ہے. اگر کوئی بین الاقوامی تعلقات ہیں تو انہیں بڑا گھر کیا ہوا ہے. تو اگر آپ اپنے 2 بٹن دیکھ کے اپنے بارے میں نہیں دیکھتے ہو, انٹرسپیکشن نہیں ہے, آپ اپنے جس کو کہنا چاہیے کہ خود احتسابی کا کوئی عمل نہیں ہے, آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو مارجن دے رہے ہو اور دوسرے کے اس میں سے آپ برائی تلاش کرتے ہو. وگرنہ انفارچونیٹلی وی آر ایٹ دا ڈیڈ اینڈ. آئی ایم ناٹ ورried اباؤٹ مائی سیلف. اور ان بچوں کے بارے میں بہت فکر مند آنے والی نسل, یہ حقیقت ہے, ہمیں گالیاں دیتے رہیں گے. 10 سال بعد میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نہ یا عمران خان ہوگا یا نہ نواز شریف ہوگا. ٹھیک ہے. ہم یہ پیریڈ دیکھ چکے ہیں نا. جی بھٹو صاحب تو نہیں ہے نا اب یہاں پہ. ہاں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. نہ اس کے مقابلے ضیاء الحق موجود ہے. 10 سال بعد نہ عمران خان ہوگا نہ نواز شریف ہوگا. لیکن ملک وہ جو ہوگا تو یہ بیٹھیں گے, یہ کہیں گے یار جو ہمارے ماں باپ تھے, جو ہمارے جو نسل جو ہمارے حوالے کر گئی ہے وہ بڑی کو بددیانت نسل تھی. تو انہوں نے ہمیں یہ جو ملک دیا ہے وہ بیڑا گرک. اینی سلور لائننگ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل آپ کو؟ آئی تھنک رے آف ہوپ یہ ہے کہ جس دن آپ عمران خان, نواز شریف اور جنرل عاصم کو اکٹھا بٹھا دیں گے اور دونوں تینوں کے اپنے اندر ارج ہوگی
کیونکہ اور باقی بھی فضل الرحمان صاحب اور لیکن نہیں اصل دو جو ہے کیونکہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر تو یہ لڑائی تقریباً یہی ہو رہی ہے نا. تو دیکھیں اب تحریک انصاف ٹیکنیکلی جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی عمران خان ایک فوج کے حوالے کر دی ہے. گوہر فوج کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے. اس کے بعد انہوں نے وزیر جو لیڈر آف اپوزیشن بنا دی عمر ایوب اور علی امین کھنڈا پور. اور ساری چیزیں جو ہے جو وہ کام کرتا ہے فوج کے ساتھ تعاون کرنے کا, فوج کو نقصان پہنچتا ہے, عمران خان کو پولیٹیکل فائدہ پہنچتا ہے, تو کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا بجائے اس کے کوئی کانکریٹ کام کیا جائے. دیکھو نہیں عمران کے پاس جتنا عقل ہے جتنا وہ ابھی وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد دو چیزیں بڑی اسٹرینتھس ہیں. ایک وہ بہت دلیر ہے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ بڑا دلیر ہے. یہ دلیری ہے یا فول ہارڈی ہے, اس کو آپ جیسے مرضی انٹرپریٹ کریں اپنی سہولت کے مطابق. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ جو سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود نہیں ہے, یہ اس نے بالکل لوگوں کو کیپٹیویٹ کیا ہوا ہے, مشہور کیا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا سحر زدہ ہوئے ہیں. اور تیسرا چیز ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے پاس اس وقت اپنے خود اکیلے بیٹھ کے بنانی ہے, جو کہ بھٹو صاحب بھی بناتا رہا. لیکن آئی تھنک کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو میرے اس میں آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان لائنس پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ عمران خان سے کوئی اپروچمنٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ پاسبلٹی وہ نظر نہیں آ رہی. وہ چوتھے درجے کا بندہ کوئی کہہ دیتا ہے. اچھا جناب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, اسپیئرنگ سچ مومنٹس فرام آؤٹ آف یور پریشیس ٹائم. بڑی مہربانی, آپ تشریف لائے, بڑی عمدہ بات چیت ہوئی جی. اس کا لب لباب یہی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ہم نے اپنی پوسٹیریٹی, اپنی آنے والی جنریشن کے لیے ایک اچھی لیگیسی چھوڑنی ہے. اس کے لیے جو دو بڑے ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مل کے ایک جگہ بیٹھنا ہے, اور اس قوم کا فیوچر جو ہے اس کے بارے میں اپنی کنسرن شو کرنی ہے, ایک اچھی اسٹریٹجی بنانی ہے, بجائے یہ کہ ہم ٹوٹل کنفرنٹریشن کی طرف جائیں. اور ہمارے معزز مہمان کا یہ خیال ہے کہ اٹس اے ٹائم فار دا ٹاپ گائز جو سیلف سینٹرڈ ہیں, کنسیٹڈ گائز, ٹو سرینڈر ٹو دا اسٹیبلشمنٹ. تو جناب اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.